الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہمارے اصول قرآن چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے درس کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ اصول قرآن قرآن پاک کے فہم میں اور اس کے سمجھنے میں آسانی بھی پیدا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے درس میں جگہ جگہ ان اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک اس میں مقدمہ ہے، دوسرے اس میں 3 مقاصد ہیں، اور تیسرا ایک خاتمہ ہے۔ تو مقدمے کا ہمارا بیان گزر گیا۔ ہم نے 3 مقاصد شروع کیے تھے، اور پھر 3 مقاصد میں پہلا مقصد کہ جس کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ 8 قسم کے مقاصد ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے ہمارا توحید کا موضوع چل رہا تھا۔ توحید کے موضوع کے ضمن میں ہم نے توحید کی مزید وضاحت کے لیے شرک کا موضوع شروع کیا تھا، کیونکہ ہر چیز کی وضاحت اس کی ضد کے ذریعے بہتر طریقے پر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے شرک کی 2 قسمیں بیان کی تھیں کہ بنیادی طور پر شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اعتقادی اور دوسرا شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی بحث گزر گئی، اس میں ہم نے شرک اعتقادی کے مختلف 4 قسمیں اس میں ہم نے بیان کی: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، اور شرک فی العبادہ۔ آج سے ہم شرک فعلی کی بحث شروع کریں گے۔ اسے شرک عملی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کا تعلق تحریمات اور نذور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر شرک فعلی کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تحریمات العباد، اسے تحریمات غیر اللہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے نذور العباد، اسے نذور غیر اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو شرک فعلی کی بنیادی 2 قسمیں ہوئیں، تحریمات العباد اور نذور العباد۔ یہ دونوں ہی شرک ہیں۔ ان کے مقابلے میں تحریمات اللہ اور نذور اللہ آتے ہیں، یعنی تحریمات العباد جو کہ شرک ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے تحریمات اللہ جو کہ توحید ہے۔ اسی طرح نذور العباد جو کہ شرک ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے نذور اللہ، یعنی وہ نظریں، وہ منتیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہیں، تو یہ توحید ہے۔ تحریمات العباد کسے کہتے ہیں؟ تحریمات العباد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کی حرمت کا عقیدہ رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو، یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے لیکن یہ شخص اس کو حرام سمجھے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا غیر اللہ کے تقرب کی وجہ سے۔ پھر چاہے وہ چیز کوئی خوراک ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو اور انسان اسے حرام سمجھے، کسی کے ڈر کی وجہ سے یا غیر اللہ کے تقرب کی وجہ سے، تو یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ تو یہ تو تحریمات العباد کی تعریف ہوئی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس پر مختلف حکم لگاتے ہیں اور مختلف فتوے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسے شرک فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام 121 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ،
نہ کھاؤ ان چیزوں کو کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ فسق ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ توبہ 31 نمبر آیت میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے علماء کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اسی بات کا کہ ایک الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک فرمایا کہ اپنے پیروں اور اپنے علماء کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور ان کو حرام کہنا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے شرک فرمایا، یعنی وہ چیزیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور کوئی اور اس کو حرام کرے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح تحریمات العباد پر اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے افتراء یعنی جھوٹ فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ سورۃ الانعام 138 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کہتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یعنی ان مشرکوں نے اپنے بعض جانور حرام کر رکھے تھے کہ ان کو کوئی کھائے گا نہیں، یا ان کو مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی، یا ان پر کوئی سواری نہیں کرے گا، تو اپنے بتوں کے لیے انہوں نے اپنے جانوروں کو مختلف طریقوں سے ان کے جو فوائد ہیں وہ حرام کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، کہ یہ ایک افتراء ہے، خود سے گڑی ہوئی بات ہے۔ پھر تحریمات العباد کے رد کے قرآن پاک میں دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو خصوصی ہے، یعنی اس کی خاص صورتوں پر رد کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ عمومی ہے، یعنی اس کا ایک عام رد کیا جاتا ہے۔ خاص رد کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ مشرکین نے مختلف قسم کے جانور اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، جیسے کہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام۔ تو یہ خاص صورتیں تھیں، خاص نام تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ انہوں نے جو ان جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ تعالیٰ پر ایک جھوٹ باندھنا ہے، واکثرهم لا یعقلون۔ تو یہ تحریمات العباد کی ایک خاص صورت پر رد کی مثال۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں بھی یہی خاص صورتیں مراد ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام میں بھی اس کا رد ہے 138 سے 139 نمبر آیت میں۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہے 28 سے 32 نمبر آیت تک۔ ان آیتوں میں تحریم کی ایک اور قسم کا رد ہے کہ مشرکین حالت حج میں کپڑے پہننا حرام سمجھتے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، تو ان آیت میں اس پر رد ہے۔ دوسرا طریقہ عمومی رد کا ہے، یعنی تحریمات العباد کا عمومی رد کیا جاتا ہے اور کوئی خاص صورتیں ذکر نہیں کی جاتی۔ سورۃ البقرہ 168 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت میں حکم ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے پاکیزہ وہ کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہاں پر تحریمات العباد پر عمومی رد ہے۔ سورۃ المائدہ 88 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا
تو یہاں پر تحریمات العباد پر عمومی رد ہے کہ لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں پاکیزہ، ان کو حرام نہ کرو۔ اسی طرح بہت سی آیات میں قرآن پاک میں تحریمات العباد پر عمومی رد موجود ہے۔ قرآن پاک میں تحریمات العباد کے رد کے لیے 4 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کلو، جیسے کہ کلو مما رزقکم اللہ۔ دوسرے نمبر پر احلت، جیسے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ تیسرے نمبر پر لا تحرموا، جیسے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اور چوتھے نمبر پر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ تو یہ 4 قسم کے الفاظ ہیں جو کہ تحریمات العباد کے رد کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، کلو، احلت، لا تحرموا اور ما جعل۔ پھر ہم آتے ہیں تحریمات العباد کے شرعی حکم کی طرف کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جس حلال کردہ چیز کو اپنے پر حرام کیا ہو تو اس چیز کی حلت کا عقیدہ رکھا جائے اور اس کو حلال سمجھا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ جیسا کہ اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی کھانے کی چیز کو حرام کیا ہوا ہے تو اول تو اس کو حلال سمجھا جائے اور پھر اس کو کھایا بھی جائے۔ کسی کپڑے کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تو اس کپڑے کو حلال سمجھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس کے بارے میں یہ غلط عقیدہ ختم ہو جائے۔ پھر یہ تحریمات العباد زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں کے لحاظ سے بھی یہ بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف رواج ہیں لوگوں کے، مختلف چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے زمانے میں اور ہمارے علاقے میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ بعض درختوں اور پودوں کا کاٹنا حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس جگہ کا کوئی پودا یا درخت کاٹا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ بعض لوگ بعض درختوں اور جگہوں پر شکار کرنا حرام سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں شکار کیا تو ہمیں نقصان اور ضرر پہنچے گا۔ کسی خاص پانی میں مچھلیوں کا شکار حرام سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان مچھلیوں کو شکار کیا تو ہمیں ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ بعض لوگ بعض رنگوں کو حرام سمجھتے ہیں، اس رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، اس رنگ کو استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ نقصانی رنگ ہے۔ تو یہ سب تحریمات العباد میں آتا ہے۔ تحریمات العباد کے مقابلے میں تحریمات اللہ آتا ہے۔ تحریمات اللہ یہ توحید ہے اور صحیح کام ہے۔ تحریمات اللہ سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص حالت اور خاص مکان میں حرام کی ہیں تو انہیں حرام سمجھا جائے، جیسا کہ حالت احرام میں یا حرم شریف میں محرمات ہیں کہ حرام کی حالت میں بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہیں تو یہ تحریمات اللہ ہیں۔ اسی طرح حرم شریف میں بعض کام حرام ہیں، وہاں شکار کرنا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، درخت پودے وغیرہ کاٹنا حرام ہے، تو یہ تحریمات اللہ میں آتے ہیں۔ تو اس کا عقیدہ رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ خالصتاً توحید ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، کہ احرام کی حالت میں شکار یہ حرام ہے۔ سورۃ المائدہ 94 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے اس شکار کے ذریعے، تنالوہ ایدیکم، جو کہ تمہارے ہاتھ کرتے ہیں یا تم اپنے نیزوں کے ذریعے کرتے ہو،
مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اور حرم میں شکار کرنا حرام ہے، تو یہ ایک تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اس آزمائش میں پورا اترتے ہو یا نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیز ہے، تحریمات اللہ میں آتا ہے۔ سورۃ المائدہ 95 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو۔ پھر 96 نمبر آیت میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ احرام کی حالت میں سمندر کی جو مچھلی ہے، سمندری شکار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، تو یہ تحریمات اللہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ شرک فعلی، جسے شرک عملی بھی کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریمات العباد اور دوسرا نذور العباد۔ تو نذور العباد کسے کہتے ہیں؟ یعنی غیر اللہ کے لیے کسی چیز کی نظر ماننا، جیسے کوئی شخص اپنا مال یا فصل یا جانور یا اپنی عبادتوں میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے خاص کر دے، مثلا اپنا جانور ذبح کرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی پیر کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ وفات پا گئے ہوں، یا اپنی پیداوار میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کی نظر مانے غیر اللہ کے لیے، تو اسے کہتے ہیں نذور العباد۔ یعنی کوئی شخص اپنا مال یا فصل یا جانور یا اپنی عبادتوں میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے خاص کر دے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ غیر اللہ نفع اور ضرر کا مالک ہے، یہ غیب دان ہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں اس نظر کو پورا کروں گا تو مجھے خیر اور فائدہ اور برکت ملے گی، اور اگر میں اسے پورا نہیں کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو اس عقیدے کے ساتھ کسی کے لیے نظر ماننا یہ شرک فعلی میں آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنا مال یا اپنی پیداوار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر دے، کسی اور کے لیے اس کی منت مانے، یا اپنا جانور غیر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، تو یہ نذور العباد میں آتا ہے۔ اس قسم کے شرک پر قرآن کریم نے مختلف جگہ رد کیا ہے، اور اس پر 6 قسم کے حکم لگائے ہیں۔ پہلا حکم یہ لگایا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ 173 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر، میتہ مردار، دم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، حرمت کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ 3 نمبر آیت میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کو حرام فرمایا۔ سورۃ الانعام 145 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ تو یہاں بھی غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اسی طرح سورۃ النحل 115 نمبر آیت میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے
حرمت کا فتویٰ لگایا نذور العباد پر، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام اور سورۃ النحل میں۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکوں کا کام ہے۔ سورۃ الانعام 137 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ مشرکین اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کی منتیں مانگتے تھے اور ان بتوں کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے بتوں نے، ان کے شرکاء نے اس کام کو مزین کر دیا ہے، تو وہ اپنے بتوں کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کرنے کی منتیں بھی مانگتے تھے اور بچوں کو ذبح بھی کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ مشرکوں کا کام ہے۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا کہ یہ فسق ہے، جیسے کہ فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فسق کا حکم لگایا کہ جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں یہ فسق ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ ایک بیکار فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے۔ سورۃ الانعام 136 نمبر آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کی پیداوار ہوتی تھی اس کے دو حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، اور کہتے تھے کہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور ہمارے یہ بتوں کا، ہمارے شرکاء کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ افتراء ہے۔ فرمایا لا يذكرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ سیجزیہم بما كانوا یفترون۔ یہ لوگ جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے اور اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، تو یہ افتراء ہے، خود سے گڑی ہوئی بات ہے۔ سورۃ النحل 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا، اس رزق میں سے یہ لوگ کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے تم لوگ اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھتے تھے۔ چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول الزور، یعنی ایک جھوٹ بات ہے یہ۔ سورۃ الحج 30 نمبر آیت۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے نذور العباد کے حکم کو بیان کرنے کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے نظر کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی لعنت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور عجیب روایت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک شخص جہنم چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے کہا کیف ذالک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا مر رجلان علی قوم، دو شخص ایک جگہ سے گزرے کچھ لوگوں کے پاس سے، لہم صنم، کہ جن کا ایک
بت تھا، لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، تو اس بت کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا تھا جب تک کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز نظر نہ مانے۔ فقالوا لأحدہما، تو وہاں جو لوگ تھے اس بت کے منجاورین اور اس کے رکھوالے، تو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ قرب، کہ اس بت کے لیے کوئی نظر مانو۔ قال، تو اس شخص نے کہا لیس عندی شیء اقرب، کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس بت کے لیے نظر مانوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ قرب ولو ذبابا، کہ چلو ایک مکھی پکڑ کے وہی نظر مان لو۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا اور ایک مکھی پکڑ کر وہ نظر کر دی اس بت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا۔ وقالوا للآخر، انہوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی کوئی منت مانو اس بت کے لیے۔ فقال، تو اس نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی نظر نہیں مان سکتا۔ فضربوا عنقه فدخل الجنہ، تو ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی، اس کو قتل کر دیا اور وہ شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا اور دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ روایت رواہ احمد فی زہدہ والخطیب فی الکفایہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ ہمارے زمانے میں بھی نزول العباد کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی فصلوں میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، ان کے لیے نظر مانتے ہیں، جیسے کہ مزاروں کے لیے، اولیاء کے لیے نظریں مانتے ہیں۔ بعض لوگ مزاروں میں جانوروں کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ بعض لوگ جن کی طاقت نہیں ہوتی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر مانتے ہیں، حلوہ، پیسے، جھنڈے، غلاف، تیل، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر مانتے ہیں۔ تو یہ سب نزول العباد میں آتا ہے۔ نزول العباد کے رد پر فقہا کرام کے بھی بہت سے اقوال موجود ہیں۔ قرآن کریم سے تو جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کی نظر ماننا شرک اور حرام کام ہے۔ تو اسی طرح اس پر علماء کرام کے بھی بہت سے اقوال اور عبارتیں موجود ہیں کہ یہ کام شرک ہے اور یہ کام حرام ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّذْرُ الَّذِي يُنذِرُهُ أَكْثَرُ الْعَوَامِ عَلَى مَا هُوَ مُشَاهَدٌ، وہ نظر جو کہ اکثر عوام مانتے ہیں، جیسا کہ کسی کا کوئی شخص غائب ہو جائے یا کوئی مریض ہو جائے یا کوئی اور حاجت ہو، او لہو حاجت ضروریت، فیأتوا بعض الصلحاء فیجعل سترة على رأسه فیقول یا سیدی فلان ان رد غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلک من الذهب كذا او من الفضة كذا او من الطعام كذا او من الماء كذا او من الشمع كذا او من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع۔ تو جب کسی کی حاجت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کسی کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ جو کھویا ہوا ہے وہ واپس آ گیا، یا میرا مریض وہ شفا یاب ہو گیا، یا میری فلاں حاجت پوری ہو گئی، تو اتنا اتنا سونا میں تمہارے لیے نظر مانتا ہوں، یا اتنی اتنی چاندی، یا کوئی کھانا یا پانی یا کوئی اور چیز، تیل وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فَهَذَا النَّذْرُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، کہ یہ نظر بالاجماع باطل ہے۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِوُجُوهٍ مِّنْهَا أَنَّهُ نَذْرُ مَخْلُوقٍ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ، کہ یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کے لیے نظر ماننا یہ جائز نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ، کیونکہ یہ نظر ماننا یہ ایک عبادت ہے اور عبادت یہ مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ عبارت تو لمبی عبارت ہے، مقصودی بات اس میں یہ بتانا ہے کہ فقہا نے اس کو باطل فرمایا، فَهَذَا النَّذْرُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے۔
پھر یہاں شرک کی ایک اور قسم بھی ہے جسے شرک فی البرکہ کہتے ہیں۔ شرک فی البرکت، یہ شرک فعلی کے لیے منشا بنتا ہے اور شرک فی الربوبیہ میں داخل ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً اس کی نفی موجود نہیں، البتہ اس بات کے ذریعے اس کا بیان موجود ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں طریقہ یہ ہے شرک کے رد کا کہ دو طریقوں سے شرک کا رد کیا جاتا ہے، ایک اس بات کے ذریعے اور دوسرا نفی کے ذریعے۔ تو شرک فی البرکت کا موضوع تو قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کا رد اس بات کے ذریعے کیا گیا ہے لیکن نفی کے ذریعے موجود نہیں ہے۔ تو شرک فی البرکہ کسے کہتے ہیں؟ شرک فی البرکت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی برکت دینے والا اور چیزوں اور کاموں میں برکت ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی برکت دے سکتا ہے اور کاموں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ برکت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، یعنی کسی چیز میں خیر الہی کا ثابت ہونا۔ تو یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی کاموں میں، چیزوں میں، اوقات میں، عمر میں، رزق میں برکت ڈال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی برکت ڈال سکتا ہے تو اسے شرک فی البرکہ کہتے ہیں۔ پھر برکت کا مادہ قرآن کریم میں 32 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس میں بھی دو طریقے مذکور ہیں۔ کبھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے بطور فاعلیت، اور کبھی برکت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بطور ظرفیت اور مفعولیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہوا کہ برکت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے بطور فاعلیت، اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ برکت کی نسبت کی جاتی ہے غیر اللہ کی طرف لیکن بطور ظرفیت اور مفعولیت۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفرقان پہلی نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل فرقانا، تو یہ اس میں نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، تو یہاں پر فرمایا تبارک الذی ان شاء، تو یہاں بھی برکت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان 21 نمبر آیت میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور دوسرا طریقہ کہ غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت، تو قرآن پاک میں اس کے 11 طریقے ہیں، یعنی 11 چیزوں کی طرف قرآن پاک میں برکت کی نسبت کی گئی ہے لیکن بطور ظرفیت اور مفعولیت، جیسے کہ قرآن پاک کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں برکت ڈالی گئی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، سورۃ الانعام 92 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئیں۔ اسی طرح فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، برکت والی ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانعام 155 نمبر آیت۔ دوسرے نمبر پر بیت اللہ شریف کی طرف برکت کی نسبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران 96 نمبر آیت ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا وہ گھر جو کہ بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ ہے جو کہ بکہ میں ہے، بکہ مکہ المکرمہ کو کہا جاتا ہے، مبارکن، برکت والا ہے وہ گھر، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے عالم والوں کے لیے۔ تو یہاں پر بیت اللہ شریف کی طرف برکت کی نسبت ہے بطور ظرفیت اور بطور
مفعولیت یعنی اس میں برکت ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بابرکت ہے یہ۔ تیسرے نمبر پر انبیاء کرام کی طرف برکت کی نسبت، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، سورۃ الصافات 113 نمبر آیت، کہ برکت ڈالی ہم نے ان پر وعلی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر۔ چوتھے نمبر پر نزول اور منزل کی طرف نسبت، سورۃ المؤمنون 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو یہاں پر نبی کی دعا مذکور ہے کہ رب انزلنی منزلا مبارکن، کہ اے رب مجھے مبارک جگہ پر اتارے۔ تو یہ جگہ کی طرف نسبت ہے برکت کی، منزلا مبارکن۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر بارش کے پانی کی طرف نسبت، سورۃ قاف 9 نمبر آیت میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی مبارکن برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، سو اگائے ہم نے اس کے ذریعے باغات وحب الحصید اور دانے۔ چھٹے نمبر پر درخت کی طرف نسبت برکت کی، زیتون کی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برکت والا درخت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، تو یہاں پر فرمایا شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت۔ ساتویں نمبر پر سلام کی طرف برکت کی نسبت، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم داخل ہو اپنے گھر میں، فَسَلِّمُوا، تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تو یہاں پر سلام کو فرمایا مبارکۃ طیبہ، برکت والا۔ سورۃ النور 61 نمبر آیت۔ آٹھویں نمبر پر زمین کی طرف، کسی خاص میدان کی طرف برکت کی نسبت، فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے سورۃ القصص 30 نمبر آیت میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکہ، کہ مبارک میدان میں ان کو آواز دی گئی۔ تو یہاں پر ایک خاص میدان کی طرف برکت کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی طرح 9 نمبر پر لیلۃ القدر کی طرف برکت کی نسبت کی گئی ہے، سورۃ الدخان 3 نمبر آیت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ تو یہاں پر لیلۃ القدر مراد ہے برکت والی رات سے۔ 10 نمبر پر سرزمین شام کی طرف برکت کی نسبت، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء 71 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، مراد اس سے سرزمین شام ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یہاں بھی سرزمین شام مراد ہے، سورۃ الانبیاء 81 نمبر آیت۔ اسی طرح پہاڑ کی طرف برکت کی نسبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم سجدہ 10 نمبر آیت میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور اس میں برکت ڈال دی۔ تو یہ برکت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف، لیکن بطور مفعولیت اور بطور ظرفیت۔ فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہیں، برکت ڈالنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی اور چیز برکت نہیں ڈال سکتی۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی برکت ڈالنے والا ہے، برکت ڈال سکتا ہے، تو یہ شرک ہے اور اسے
شرک فی البرکہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہماری شرک فی البرکہ کی بحث ختم ہوئی۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔